پنجاب کی سرزمین پر 15ویں صدی میں ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام بعد میں پورے برصغیر میں مشہور ہو گیا۔ اس بچے کا نام نانک رکھا گیا۔ اس کی پیدائش موجودہ پاکستان کے شہر ننکانہ صاحب میں ہوئی۔ اس وقت یہ علاقہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس کے والد کالو چند نامی ایک تاجر تھے جو چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر کاروبار کرے، حساب کتاب سیکھے اور خاندان کا نام روشن کرے، جبکہ اس کی والدہ نہایت نرم مزاج خاتون تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بچپن ہی سے نانک دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ وہ کھیل کود کے بجائے خاموشی، تنہائی اور سوچ بچار کو پسند کرتا تھا۔ اکثر درختوں کے نیچے بیٹھ جاتا اور لمبے وقت تک آسمان فطرت کو دیکھتا رہتا۔ اس زمانے میں ہندو اور مسلمان دونوں بڑی تعداد میں پنجاب میں آباد تھے، اسی لیے نانک بچپن سے دونوں مذاہب کے لوگوں کو دیکھتا اور ان کی عبادات، رسموں اور باتوں پر غور کرتا رہتا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق وہ چھوٹی عمر میں ہی ایسے سوال پوچھنے لگا تھا جن سے بڑے لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ وہ پوچھتا کہ اگر خدا ایک ہے تو پھر لوگ آپس میں کیوں لڑتے؟ اگر سب انسان ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں تو ذات پات کیوں ہے؟ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اسے تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے مقامی زبان سیکھی، حساب کتاب سیکھا اور اس زمانے میں استعمال ہونے والی فارسی زبان سے بھی واقفیت حاصل کی، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور فارسی سرکاری زبان سمجھی جاتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے مسلمان علماء اور صوفیوں کی باتیں بھی سنیں۔ وہ اکثر فقیر لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا، ان سے خدا، عبادت اور روحانیت کے بارے میں سوال کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ نانک کی سوچ پر صوفی مسلمانوں کا بھی اثر تھا، مگر تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر ہندو بھکتی تحریک کا اثر بھی موجود تھا، یعنی وہ دونوں مذاہب کے روحانی پہلوؤں سے متاثر دکھائی دیتا تھا۔ جوانی میں اس کے والد نے کئی بار کوشش کی کہ وہ کاروبار میں دلچسپی لے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق اس کے والد نے اسے تجارت کے لیے رقم دی تاکہ وہ کوئی نفع والا سودا کرے، مگر راستے میں نانک نے کچھ بھوکے اور غریب لوگوں کو دیکھا تو اس نے ساری رقم ان پر خرچ کر دی اور واپس آ کر کہا کہ یہی سب سے سچا سودا تھا۔ یہ واقعہ بعد میں اس کی تعلیمات کا حصہ بن گیا، کیونکہ وہ انسانوں کی خدمت کو سب سے بڑی نیکی سمجھنے لگا تھا۔ بعد میں اس کی شادی ہوئی اور اس کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے، مگر اس کے اندر روحانی تلاش ختم نہ ہوئی۔ پھر وہ سلطان پور نامی علاقے میں گیا جہاں اسے اناج کے گودام میں نوکری مل گئی۔ وہیں اس کی زندگی میں بڑا روحانی موڑ آیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس زمانے میں اس کا ایک قریبی ساتھی مردانہ نامی مسلمان موسیقار تھا جو اکثر اس کے ساتھ رہتا تھا۔ مردانہ رباب بجاتا اور نانک خدا کے بارے میں کلام سناتا، دونوں اکٹھے سفر بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی اس کی باتیں سننے لگے تھے۔ پھر ایک دن وہ واقعہ پیش آیا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صبح کے وقت دریا میں نہانے گیا مگر واپس نہ آیا۔ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے، 3 دن گزر گئے۔ لوگ سمجھنے لگے کہ وہ مر چکا ہے، مگر 3 دن بعد وہ واپس آیا تو خاموش تھا۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا جو بہت مشہور ہوا۔ اس نے کہا کہ انسانوں نے خود کو ہندو اور مسلمان میں تقسیم کر لیا ہے، مگر خدا ایک ہے۔ اس واقعے کے بعد اس نے دنیاوی زندگی سے ہٹ کر روحانی سفر شروع کر دیے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نانک مسلمان ہو گیا تھا یا اس نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن مستند تاریخی معلومات کے مطابق ایسا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا ہو۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس کی تعلیمات میں اسلام اور ہندو دونوں مذاہب کے روحانی اثرات موجود تھے، مگر اس نے بعد میں ایک الگ راستہ اختیار کیا جو آگے چل کر سکھ مذہب کی بنیاد بن گیا۔ اس واقعے کے بعد نانک نے لمبے سفر شروع کیے۔ وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گیا۔ اس نے ہندو جوگیوں، صوفیوں، پنڈتوں، علماء اور عام لوگوں سے ملاقاتیں کیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مکہ، بغداد اور دوسرے مسلم علاقوں تک بھی گیا، اگرچہ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سفرت کی تفصیلات مکمل طور پر ثابت نہیں، مگر یہ بات ضرور مشہور ہے کہ وہ مختلف مذاہب کے لوگوں سے بحث و گفتگو کرتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ نفرت اور فرقہ بندی چھوڑ دیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی گاؤں یا شہر میں جاتا تو لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ انہیں سمجھاتا کہ خدا صرف عبادت گاہوں میں نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ بتاتا کہ انسان اگر غرور، ظلم، جھوٹ اور نفرت میں ڈوبا ہوا ہو تو صرف ظاہری عبادت کافی نہیں۔ اس نے ذات پات کے نظام کے خلاف بھی آواز اٹھائی، کیونکہ اس زمانے میں غریب لوگوں اور نچلی ذات والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ خدا کے نزدیک سب برابر ہے۔ اس کی سب سے مشہور تعلیمات میں ایک یہ بھی تھی کہ انسان محنت سے روزی کمائے، دوسروں کے ساتھ بانٹے اور خدا کو یاد رکھے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے ایک ایسی روایت شروع کی جہاں امیر، غریب، ہندو، مسلمان سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ بعد میں یہی روایت بہت مشہور ہوئی۔
وقت گزرتا گیا اور اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، اس کے گرد ایک نئی جماعت بننا شروع ہو گئی۔ پھر اس نے کرتارپور نامی جگہ پر رہائش اختیار کی جہاں اس کے پیروکار اس کے ساتھ رہنے لگے۔ وہاں عبادت، خدمت اور انسانیت کا درس دیا جاتا تھا۔ اس کے پیروکار اسے اپنا روحانی رہنما ماننے لگے اور یہی وہ وقت تھا جب اس کی تعلیمات ایک مستقل مذہبی شکل اختیار کرنے لگے۔ اپنی زندگی کے آخری وقت تک نانک لوگوں کو یہی سمجھاتا رہا کہ خدا ایک ہے، انسانوں کو آپس میں نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ غرور، ظلم اور ذات پات کے خلاف بات کرتا رہا۔ پھر سن 1539 کے قریب اس کی وفات ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی وفات کے بعد ہندو اور مسلمان دونوں اس کا احترام کرتے تھے اور دونوں اسے اپنے انداز میں رخصت کرنا چاہتے تھے، مگر بعد میں اس کے پیروکاروں نے اس کی تعلیمات کو آگے بڑھایا اور یہی تعلیمات بعد میں سکھ مذہب کی بنیاد بن گئیں۔ آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسے اپنے پہلے روحانی پیشوا کے طور پر مانتے ہیں۔